सब जानते हैं कि गुनाह बुरी चीज है। इससे बुरी चीज क्या है, उम्मतों की हलाकत का सबब क्या है, और जब गुनाह आदत बन जाए तो क्या होता है, आइए जानते हैं इस एपिसोड में। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बार फिर सबील कुरान के इस तफसीरी प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। रवायतों में मिलता है कि जहाँ कहीं भी कुरान की तलावत होती है, फरिश्ते उसे घेर लेते हैं। आइए फरिश्तों के झुंड में हम आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं सूरह आल इमरान की आयत नंबर 11, 12 और 13। आइए अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं सूरह आल इमरान की 11वीं आयत से। आइए उसकी तलावत और तर्जुमे को सुनते हैं। किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही वलियतज़क्कर उलुल अलबाब। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कदअब आल फिरऔन वल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम कज़्ज़बू बिआयातिना फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम वल्लाहु शदीदुल इक़ाब। हक़ाइक़ की तहरीफ और उनके इनकार में काफिरों की आदत आले फिरऔन और उन दीगर लोगों जैसी है जो उनसे पहले गुजर चुकी, कि जो हमारी आयात को झुठलाते थे। बस खुदावंद आलम ने उनके गुनाहों की सज़ा के तौर पर उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया, और खुदा सख्त अजाब देने वाला है। 11वीं आयत मुबारका की तलावत और तर्जुमा सुनने के बाद आइए इसके अहम पैगामात को भी सुन लेते हैं। एक, कुल्लियात को बयान करने के बाद उनकी मिसालें बयान करना ज़रूरी है। 2, तारीख़ और गुज़िश्ता लोगों के तजुर्बात बेहतरीन सबक हैं। फिरऔन और आले फिरऔन कुदरत व ताकत में बहुत बढ़े हुए थे, लेकिन फिर भी अज़ाब इलाही के सामने एक लम्हा न ठहर सके। लिहाजा तुम अपनी इस मामूली और थोड़ी सी कुदरत व ताकत पर घमंड न करो। 3, बाज़ औक़ात तागूत के तरफदार खुद तागूतों से कम नहीं हुआ करते। 4, गुनाह बुरा है, लेकिन उससे बुरा गुनाह की आदत और उसकी तरफ मैलो रग़बत का होना है। 5, एक जैसी खसलतें, आदतें और गुनाहों के अंजाम देने पर सज़ा और अज़ाब भी वैसा ही होगा। 6, उम्मतों की हलाकत की वजह उनके गुनाह थे। 7, जब गुनाह आदत और खसलत का हिस्सा बन जाए तो खुदा का अजाब भी सख्त हो जाता है। अभी आपने सूरह आल इमरान की 11वीं आयत की तफसीर को सुना। आइए अब सूरह मुबारक आल इमरान की 12वीं आयत के तर्जुमे और तलावत को सुनते हैं। कुल लिल्लज़ीन कफ़रू सतुग़लबून व तुहशरून इला जहन्नम व बि'सल मिहाद। जो लोग काफिर हो गए हैं उनसे कह दो कि तुम बहुत जल्द शिकस्त खा जाओगे, जहन्नम में महशूर किए जाओगे, और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। नूरानी आयत के तलावत और तर्जुमा सुनने के बाद आइए इसके नुकात को भी जान लेते हैं। तफसीर मजमूल बयान, तफसीर फ़ख्र राज़ी, तफसीर मरागी और कई दूसरी तफसीरों में है कि जब 2 हिजरी में मुसलमानों को जंग बद्र में फतह हासिल हुई तो कुछ यहूदियों ने कहा कि ये कामयाबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे होने की दलील है, क्योंकि तौरात में है कि वो कामयाब और फातेह होंगे। जबकि दूसरे यहूदियों ने कहा अभी जल्दी न करो, शायद वो दूसरी जंगों में शिकस्त खा जाएं। फिर जब 3 हिजरी में जंगे उहद हुई और उसमें मुसलमानों को शिकस्त हुई तो ये यहूदी लोग खुश हो गए। उसी पर ये आयत नाजिल हुई कि जल्दी फैसला न करो, मुस्तकबिल करीब में तुम खुद शिकस्त से दोचार होगे। ज़्यादा वक्त न गुजरा था कि मुसलमानों ने बनी कुरैज़ा और बनी नज़ीर के यहूदियों को शिकस्त दी और फ़तेह मक्का में मुशरिकों को शिकस्त फाश दी। शायद आयत का इशारा आइंदा दुनिया के तमाम कुफ़ार को शिकस्त देने की तरफ हो, या इमाम महदी अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के ज़हूर की तरफ इशारा हो। सूरह आल इमरान की 12वीं आयत के अहम नुकात को हमने जाना। आइए इसके अहम पैगामात को भी जान लेते हैं। एक,
مومنین کو تسلی دینا اور کافروں کو دھمکی دینا صحیح رہبری اور ہدف پر ایمان کی علامت ہے۔ 2. قرآن مجید کے معجزات میں سے ایک معجزہ اس کی سچی پیشین گوئیاں ہیں۔ 3. حق کامیاب اور کفر کے مقدر میں شکست ہے۔ 4. دشمن کی طرف سے پھیلائی جانے والی خبروں اور پروپیگنڈے کا مقابلہ کیا جانا چاہیے۔ 5. ایسی شکست سے پریشان ہونا چاہیے جس کی انتہا جہنم میں ہو، ورنہ ہر جنگ میں شکست کا احتمال ہوتا ہے۔ الحمدللہ، اب تک ہم نے سورہ آل عمران کی 12ویں آیت تک کی تفسیر کو جان لیا ہے۔ آئیے اب سورہ آل عمران کی 13ویں آیت کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو سنتے ہیں۔ قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار۔ البتہ ان دو گروہوں میں جو جنگ بدر کے میدان میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے عبرت کا درس لینے کی ایک نشانی تھی۔ ایک گروہ تو خدا کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا، اور شیطان، بتوں اور ہوا و ہوس کے راستوں پر گامزن کفار کا یہ گروہ اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کو اپنی نسبت 2 برابر دیکھ رہا تھا۔ یہی بات کفار کے ڈر جانے کا سبب بن گئی، اور اللہ تعالیٰ اپنی نصرت سے جس کی چاہتا ہے تائید فرماتا ہے۔ بے شک اس واقعے میں صاحبان بصیرت کے لیے نشانی اور عبرت ہے۔ بندگان خدا کے لیے اس نورانی آیت میں کچھ اہم نکات بھی ہیں، آئیے اس کو جان لیتے ہیں۔ یہ آیت جنگ بدر سے متعلق ہے۔ اس میں سے 2 گروہ مسلمان اور کفار آمنے سامنے ہوئے۔ اس لڑائی میں مسلمانوں کی تعداد 313 افراد تھی، جن میں سے 77 مہاجرین اور 236 انصار میں سے تھے۔ مہاجرین کے علمدار حضرت علی علیہ السلام اور انصار کے علمدار سعد بن عبادہ تھے۔ مسلمانوں کے پاس 70 اونٹ، 2 گھوڑے، 6 زرہیں اور 8 تلواریں تھیں، جبکہ لشکر کفر کی طرف 1000 سے زائد سپاہی تھے، جن میں سے 100 گھڑ سوار تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے 22 افراد شہید ہوئے۔ شہید ہونے والوں میں سے 14 لوگ مہاجرین اور 8 لوگ انصار میں سے تھے، جبکہ دشمن کے 70 لوگ مارے گئے اور 70 گرفتار کر لیے گئے۔ جنگ بدر کسی تیاری کے ساتھ نہ لڑی گئی۔ اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ مکے سے ہجرت کر کے آنے والے مہاجرین کے اموال پر قبضے کے بدلے میں کفار کے اموال کو پکڑ لیا جائے۔ یہ لڑائی ایک جنگ کی صورت اختیار کر گئی۔ سوال: اس آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ کفار نے مسلمانوں کو 2 برابر دیکھا، یرونہم مثلیہم، جبکہ سورہ انفال کی آیت نمبر 44 میں پڑھتے ہیں کہ کفار کی نظر میں مسلمان بہت کم دکھائی دیے۔ یقللکم فی اعینہم، ایسا کس طرح ممکن ہے؟ جواب: ممکن ہے کہا جائے کہ جنگ کی ابتدا میں انہوں نے مسلمانوں کی تعداد کو کم دیکھا تاکہ ان کے اندر مسلمانوں پر حملہ کرنے کی جرأت پیدا ہو اور وہ مکہ کے مشرکوں سے مدد طلب نہ کریں۔ پھر جنگ کے وقت انہوں نے مسلمانوں کی تعداد کو زیادہ دیکھا تو ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ لہٰذا کم دیکھنا اور زیادہ دیکھنا 2 مرحلوں میں اور 2 وقت پر ہوا، اس لیے یہاں کوئی تضاد نہیں ہے۔ تفسیر صافی۔ بندگان خدا کے لیے اس آیت میں کچھ اہم پیغامات بھی ہیں، آئیے اس کو بھی جان لیتے ہیں۔ 1. جنگ کا ہدف صرف خدا اور دین خدا ہونا چاہیے۔ 2. مسلمان مجاہدوں کا ایک ہی مقصد ہے۔ 3. جہاں خدا چاہتا ہے نگاہیں، پیشن گوئیاں اور افکار تبدیل ہو جاتے ہیں اور لوگ انہی آنکھوں کے ساتھ تھوڑی تعداد کو 2 چند صورت میں دیکھنے لگتے ہیں۔ 4. غیبی امداد میں سے ایک یہ ہے کہ دشمن کے دل پر رعب طاری ہو جائے۔ 5. جنگ بدر سے معلوم ہوا کہ خدا کا ارادہ مخلوق کے ارادے پر غالب ہوتا ہے اور صرف مادی وسائل ہی کامیابی کا سبب نہیں بنتے۔ 6.
اگرچہ اللہ تعالیٰ جس کی چاہے امداد فرمائے، لیکن ایک اور مقام پر خدا کی نصرت کی شرط یہ ہے کہ لوگ اس کے دین کی نصرت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ 7. تاریخ کو بیان کرنے کا مقصد عبرت اور نصیحت حاصل کرنا ہے۔ 8. نشانیاں تو سب کے لیے ہوتی ہیں، لیکن ان نشانیوں سے سبق لینے کے لیے مخصوص بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ 9. جنہوں نے جنگ بدر سے سبق حاصل نہیں کیا وہ صاحب بصیرت نہیں ہیں۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ گناہ سے بری چیز گناہ کی عادت اور اس کی رغبت ہے، اور جب ایسا ہوتا ہے تو خدا کا سخت عذاب نازل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنی بھی امتیں ہلاک ہوئی ہیں اس کا سبب گناہ ہی ہے۔ تو ناظرین، آج کے وقت ہمارا ختم ہوتا ہے، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔